السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طالبات خیر عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 201 پڑھیں گے تجوید اور ترجمے کے ساتھ۔ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ابھی ہم بہت ہی کم پڑھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ سب کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہے اور تمام قواعد سمجھ میں آ گئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کام کو مزید تیز کر دیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چلیں میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ نون اور میم یہ دونوں یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یا اور واو یہ بھی یاد رکھنے ہیں۔ جب آپ کو یہ چاروں یاد ہو جائیں گے، پھر ہم ساتھ ساتھ ہی ان کے جو قاعدے ہیں وہ بھی بتاتے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو نون کا کہا، نون پہ تشدید ہے تو ہم اس نون کو 2 مرتبہ آواز بھی بنائیں گے اور ساتھ میں ہم کیا کریں گے، غنہ بھی کریں گے 2 سیکنڈ کا۔ ان الذین اتقوا، میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ صرف نون پہ آپ نے غنہ کرنا ہے اور ہر تشدید والے، یہ جو ڈبلیو بنا ہے، ہر تشدید والے حرف کی آواز 2 مرتبہ بنتی ہے، لیکن نون پہ غنہ ہوتا ہے 2 سیکنڈ کا۔ ان، ایک ساکن آواز پچھلے سے ملی، دوسری زبر سے بنے گی۔ ان نل، آگے بھی لام ہے، لام کی ایک ساکن، دوسری اوپر زبر سے بنے گی۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین، آگے تا ہے، پھر اس کی 2 مرتبہ تا کی آواز بنے گی اور دوسری زبر کے ساتھ بنے گی، ٹھیک ہے؟ ایک آواز ساکن ہوتی ہے یعنی کہ چھپی ہوئی، اور دوسری اس حرکت کے ساتھ ہوتی ہے جو اس حرف پہ لگی ہوتی ہے۔ پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین اتقوا، اب یہ دیکھیں واو آ رہا ہے۔ اب یہ آپ کو کہا یا اور واو کو یاد رکھنا ہے، یہ دونوں حروف لین میں آتے ہیں اگر ان سے پہلے زبر آ جائے، یعنی کہ ہم نے اس کو واو کو ایکنالج کرنا ہے، اس کو ہم نے اس کی آواز کو بنانا ہے قا کے ساتھ، قاف زبر قا، واو، قاو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ان الذین اتقوا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ذال آ رہا ہے بیچ میں، ان الذی، تو اس ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، زبان کو ہلکا سا باہر کریں، سیٹی کی آواز میں زی کر کے نہیں پڑھنا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یا بھی آ رہا ہے ذال کے بعد، یہ بھی حروف لین ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، غور سے سنیے گا۔ یہاں پہ چونکہ یا سے پہلے زیر ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو کھینچ رہے ہیں، یعنی کہ مدہ کر رہے ہیں۔ مدہ کا مطلب کھینچنا۔ ان الذی، زیر کے ساتھ کھینچ رہے ہیں نا، دال زیر زی ہوتا ہے، جب یا آ گیا تو ہم وی پڑھیں گے، زی نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وی، تھوڑا کھینچ لیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بتا رہی ہوں، یا واو کو یاد رکھنا ہے۔ ان الذین اتقوا، پہلے یا آیا تال کے بعد، اس کے بعد قاف کے بعد واو آیا، ٹھیک ہے؟ یا اور واو، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ کہاں کھینچا اور کہاں ہم نے ایکنالج کیا۔ یا پہ ہم نے زیر کے ساتھ کھینچا وی، اور واو کو ہم نے قاف کے ساتھ واو کو ایکنالج کیا، یعنی کہ یہ واو لین بنا۔ ان الذین اتقوا، ای
ذا اذا، ذال کو کھینچا کیونکہ اس کے آگے الف ہے. ذا ایسے نہیں پڑھا، ذال زبر ذا ہوتا ہے، جب الف آ جائے تو ہم اسے ذا پڑھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں. آگے چلیں. مس، سین کے بعد 2 مرتبہ بنائیں گے، تشدید ہے اوپر، WC. مس سا ہم، مسہم، مسہم. آگے چلیں. تو اس کو 6 الف کے برابر کھینچنا ہے. تو کے اوپر بڑی مدہ لگی ہوئی ہے، لازمی کھینچنا ہے. تو، اور اس کو تو کو تا نہیں پڑھنا، باریک تو پڑھنا ہے. تو افم. اب کی میم آ رہا ہے، میں آپ کو پھر بار بار بتا رہی ہوں، نون میم کو یاد رکھیں. میم پہ تشدید آ رہی ہے تو ہم میم پہ 2 سیکنڈ کا ہولڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ میم کو کر کے ناک میں رکھ رہے ہیں. طائف من الشیطان. یہاں پہ رکا تو میں نے نون کو رکنے کی وجہ سے ساکن کر لیا، یعنی کہ چھپی ہوئی آواز بنا لی. پھر پڑھ لیتے. طائف من الشیطان. اب آپ کو بتانے کے لیے زیر کے ساتھ پڑھیں کہ آگے بھی ہم نے پڑھنا ہے. آگے چلیں. تذک، تذک، ایک کاف کی ہم نے چھپی ہوئی آواز بنائی، ک، ٹھیک ہے. تذک اوپر زبر کے ساتھ بنائیں گے دوسری، کرو. دوبارہ پڑھیں. تذکرو. پھر آگے واو آ رہا ہے را کے، تو ہم نے واو مدہ بن رہی ہے کیونکہ ہم را کو جو اس کے پیچھے ہے واو کے پیش ہے. اگر یہ واو نہ ہوتا تو را پیش رو ہوتا ہے، مطلب نہیں کھینچتے. اب جب واو آیا تو ہم نے را کو پیش کے ساتھ کھینچ لیا، کھینچنا مطلب مدہ کر لی. تذکرو. آگے چلیے. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی. ذا، ذال کو ہم نے کھینچا، ذال کی آواز سافٹ بنائی ہے. ذال کو اس لیے کھینچا اس کے آگے الف ہے. فَإِذَا. آگے چلیے. اب یہاں پہ 2 میم آ رہے ہیں، دیکھیں. ایک میم پچھلا والا ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے. اگلا جو میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے، WC. تو ہم کیا کریں گے کہ میم 2 میم ہے، ان کو مرج کر لیں گے. وہ کیسے؟ ہا اور میم، آپ سمجھے یہ بیچ والا پہلے والا میم ہم نے نکال دیا کیونکہ میم کی آواز بنانی ہے نا، آگے تشدید ہے 2 مرتبہ. مب. پھر بار بار بتا رہی ہوں، میم نون کو یاد رکھیں. اب اس میم کے اوپر تشدید ہے تو ہم میم کو بھی ہولڈ کریں گے ناک میں، منہ میں 2 سیکنڈ کے لیے رکھیں گے. ب، با قلقلہ کا حرف ہے، اس پہ ہم نے جھٹکے سے پڑھنا ہے. مبصرون. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں، را کے آگے واو آ رہا ہے تو یہ کیا بن رہی ہے؟ اب آپ بتائیے، مدہ بن رہا ہے یا لین بن رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں مدہ بن رہا ہے، اس لیے کہ را کو ہم پیش کے ساتھ کھینچ رہے ہیں. رو ہوتا ہے نا، را پیش رو. واو آیا تو ہم نے کیا کیا؟ رون. ہم نے را کو پیش کے ساتھ کھینچ لیا، تو یہاں پہ یہ واو مدہ بن رہی ہے. مدہ کا مطلب کھینچنا. آگے ہم نے سٹاپ کیا تو ہم نے نون کو ساکن کر دیا، زبر کے ساتھ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. ہم مبصرون.
دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. آگے چلیے. تذکروا. آگے چلیے. فَإِذَا. آگے چلیے. ہم مبصرون. ترجمہ کر لیتے ہیں. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. Indeed, those who fear Allah, when an impulse touches them from shaitan, they remember him and at once they have insight. جزاک اللہ خیرہ.